من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم صدق الله العظيم. میرے دوستوں ساتھی، سورۃ النور کی آیات پر درس چل رہا ہے. آیت نمبر 32 تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں سے جن مردوں یا عورتوں کا اس وقت نکاح نہ ہو ان کا بھی نکاح کراؤ. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو نکاح کے قابل ہوں ان کا بھی. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ تنگ دست ہیں تو اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے گا. واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت والا، سب کچھ جانتا ہے. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ سورۃ النور کا مرکزی مضمون ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں کیسے آتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النور میں چند ایسی باتیں ارشاد فرمائیں اور چند ایسے احکام ارشاد فرمائے کہ اگر ان پر عمل کر لیا جائے تو پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے. سب سے پہلی چیز جو اس میں ارشاد فرمائی گئی، پہلے تو سب سے پہلے زنا کی سزا بیان کی گئی. اس کے بعد پہلا قدم یہ تھا کہ گھر میں اگر کسی کے کمرے میں یا گھر میں جانا ہے تو اجازت لے کر جاؤ. ایک گھر کے اندر پرائیویٹ روم جس کو کہتے ہیں، ذاتی کمرہ ہے، ایک کامن ہے، ہر آدمی آ سکتا ہے. تو جس کو کہتے ہیں پرائیویسی، شریعت نے اس کا خیال رکھا ہے. پرائیویٹ کمرے میں جس میں میاں بیوی رہتے ہیں، الگ رہتے ہیں، اس کے اندر کسی اور کو اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا چاہیے. شوہر کے بارے میں نے تفصیل عرض کر دی تھی، بچے ہوں بڑے ہوں سب کی تفصیل بیان کر دی کہ اجازت لے کر گھر میں آئے، جس میں بہت ہی فائدے بیان فرمائے گئے. سب سے پہلی چیز یہ تھی، ایسا نہ ہو کہ کوئی بغیر اجازت کے کمرے میں آئے اور آگے والے انسان کو کسی ایسی حالت میں دیکھ لے کہ جو اس کے لیے ناگوار گزرے. بڑی اہم بات ہے. اس کے بعد دوسرا حکم ارشاد فرمایا اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو. نظر کی حفاظت مردوں کے لیے بھی ضروری، عورتوں کے لیے بھی ضروری کہ اپنی نظر کی حفاظت کرو، یہ ضروری ہے. اور اس کی پوری تفصیل بیان فرمائی کہ اس کی وجہ سے شرمگاہ کی حفاظت ہوگی. اس کے بعد تیسری بات ارشاد فرمائی کہ عورتیں اپنی زینت کو چھپا کر رکھیں، ظاہر نہ کریں، مگر چند افراد جو گھر میں ایسے افراد ہیں جن کے بارے میں ارشاد فرمایا ان کے سامنے اپنی زینت ظاہر کر سکتے، ورنہ وہ زینت کو چھپا کر رکھیں اور اپنے سینوں کے اوپر اچھی طرح دوپٹہ اور کپڑا ڈال لیں. اور ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے پاؤں کو بھی زمین پر زور سے نہ مارے، تاکہ پاؤں میں اگر پازیب پہنی ہوئی ہے تو اس کی آواز کسی غیر مرد کو سنائی نہ دے. جب گھر میں رہ کر اتنی اس کے لیے پابندی ہے تو پھر مزین برقعے پہن کر باہر آنے کی اجازت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ برقع تو پہنا ہے لیکن ایسا مزین ہے کہ اگر کوئی دیکھنا نہ بھی چاہے تو بھی اس کی نظر پڑے کہ کیسا برقع پہنا ہے. ایسا برقع پہننا جائز نہیں ہے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ آج تو پردے کے لیے بھی پردے کی ضرورت ہے. یہ پردہ نہیں ہے، یہ مزید متوجہ کرنا ہے. یہ تیسری بات تھی
اور چوتھی بات اب ارشاد فرمائی، وہ کیا؟ وہ یہ کہ جو بے نکاح کے مرد اور عورت ہیں، چاہے وہ ایسے ہیں کہ جن کی پہلے شادی ہو چکی تھی، اب فی الحال بیوی موجود نہیں، یا تو طلاق کی نوبت آ گئی یا وفات پا گئی، ایسے ہی خواتین پہلے وہ شادی شدہ تھی، اب اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، یا یہ کہ ابھی شادی ہی نہیں ہوئی، تو فرمایا کہ ان کا نکاح کراؤ، نکاح کراؤ، حکم دیا گیا بڑوں کو، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نوجوان بچے اور بچیاں خود نکاح نہ کریں بلکہ ان کے بڑے ان کا نکاح کرائیں۔ جس شریعت کا ایک اصول ہے، ایک اہم بات ہے، جس سے معاشرے کے اندر وقار اور عزت برقرار رہے۔ تو یہ حکم اس لیے ارشاد فرمایا کہ جب پابندی ہے، اب بے راہ روی کا شکار نہ ہو، تو انسان کے اندر اللہ نے فطرتاً جو شہوت رکھی ہے اس کو پورا کرنے کا ذریعہ کیا ہو، اس کا ذریعہ شریعت نے نکاح کا بتایا کہ اس کے ذریعے سے اپنی شہوت کو پورا کر، اور نکاح کرنے کی ترغیب دی گئی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، کہ تم میں سے جس کے پاس قدرت ہے، استطاعت موجود ہے، مالی استطاعت اس کے پاس موجود ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے، کیونکہ نکاح کرنا نگاہ کو نیچا کر دیتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کر دیتا ہے۔ واضح ارشاد ہے۔ اور پھر ارشاد میں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو استطاعت نہیں رکھتا، مالی طور پر ابھی مستحکم نہیں ہے، اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ نکاح کر سکے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ رکھنا یہ شہوت کو کم کرنے کا باعث ہے۔ قرآن کریم کی اگلی آیت بھی آ رہی ہے، اس میں کچھ مزید تفصیل ہے جو عرض کروں گا۔ تو یہاں حکم دیا گیا، سمجھایا گیا کہ نکاح کو نوجوانوں کے لیے، اور یہاں یاد رکھنا چاہیے، لوگ سمجھتے ہیں نکاح کرنا صرف سنت ہے، نکاح کرنا فرض بھی ہے، صرف سنت نہیں ہے، عام اعتدال کی کیفیت میں سنت ہے، لیکن اگر پتہ ہے کہ یہ بندہ زنا میں مبتلا ہوگا، غلط جگہ جا کر اپنی شہوت کو پورا کرے گا، کسی مرد لڑکے سے پورا کرے، کسی لڑکی سے پورا کرے، غلط جگہ جائے گا، پتہ ہے، اور اس کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ یہ نکاح کر سکتا ہے اور اس کے اخراجات آرام سے اٹھا سکتا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ نکاح کر رہے، فرض ہے اس کے ذمے۔ اگر ماں باپ اس میں رکاوٹ بن رہے، وہ نہیں کر رہے، تو پھر اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اس صورت میں اگر بچے نے گناہ کیا تو حدیث کا مفہوم ہے وہ تو گناہ گار ہوگا، ماں باپ بھی سبب کے درجے میں گناہ گار ہے، ان کی بھی پکڑ ہے، حکم دیا گیا باقاعدہ۔ لیکن مستحکم ہونے سے مراد یہ نہیں، ہمارے یہاں تو یہ آج کل نیا مسئلہ ہے کہ جی بچہ ابھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہی نہیں ہوا، پاؤں پر کھڑا ہی نہیں ہوا، پاؤں پر کھڑا ہی نہیں ہوا، اور جب تک پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے اس وقت تک اس کے گھٹنے جواب دے دیتے، کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اب کون سا پاؤں پہ کھڑا ہوا، اب کر لو شادی، جو موقع تھا وہ تو چلا گیا۔ یہاں صرف اتنی بات ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خرچہ اٹھا سکتا ہو، ہمارے ہاں والے خرچے مراد نہیں ہے کہ ہمارے یہاں لاکھوں چاہیے شادی کے لیے، یہ ہم نے رکاوٹ پیدا کی۔ آج لڑکے والوں کو لڑکی نہیں ملتی، لڑکی والوں کو لڑکا نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ ہم نے خود ہی معاشرے کے اندر کچھ ایسی چیزیں کھڑی کر دی کہ جب تک یہ چیزیں موجود نہ ہو تب تک کام نہیں بن سکتا۔ لڑکا غریب ہے لیکن پھر بھی اس کی چاہت ہے جب تک میری شیروانی نہ ہو، فلانا نہ ہو، یہ نہ ہو، اس وقت تک اپنا کام نہیں ہوگا، اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور لڑکی والے بھی جب تک حال نہیں ہوگا، اتنے لوگ نہیں آئیں گے، یہ نہیں ہوگا، فلانی چیزیں نہیں آئیں گی، اس وقت تک نکاح نہیں ہوگا۔ غرض یہ بچے بوڑھے ہو رہے ہیں، بچیاں بوڑھیاں ہو رہی ہیں، اور پھر معاشرے کے اندر زنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ معاشرے کے بڑے کی پکڑ ہے جن کی وجہ سے یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ شریعت نے کوئی ایسی چیز نہیں بتائی، شریعت نے تو سیدھا سیدھا بتایا، نکاح کے لیے کوئی لمبے چوڑے منصوبے کی تھوڑی ضرورت ہے۔ اگر رشتہ اچھا ہے، حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا ایک جگہ پر، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہیں کوئی ایسی جگہ پیغام نکاح مل جائے، ایسا رشتہ مل جائے کہ جو
جس کا دین اور جس کے اخلاق اچھے ہو، تمہیں پسند آ جائے تو نکاح کر لو، اور اگر تم نے نکاح نہ کیا تو زمین کے اندر فساد مچے گا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور زمین میں فساد ہو رہا ہے۔ جب مناسب موقع ملتا ہے تو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ بعض جگہ والدین رکاوٹ ہے، بعض جگہ خود بچہ اور بچی رکاوٹ ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنا ذہن، بڑوں نے بڑھایا ذہن، اتنے پیسے ہو، اپنا خود بخود ہم اپنی قیمت لگاتے ہیں۔ میں نے اپنی قیمت لگا رکھی ہے، میری قیمت یہ ہے، لہذا بچے اور بچے کی شادی کروں تو اس طرح ہونی چاہیے، یہ میری قیمت ہے۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا تو معاشرے کے اندر میری عزت میں کمی آ جائے گی۔ اور بچے اور بچیوں کو پڑھایا یہی جاتا ہے ان کو کہ مادیت، پیسہ، دولت، بینکو بیلنس، کار، کوٹھی، بنگلہ، یہ ہوگا تو کام بنے گا تمہارا۔ بچے کے دماغ میں گھساتے رہنا ہے، بیٹا تو نے بڑے ہو کے کیا کرنا ہے، تیرا کیسے مستقبل بنے گا، تیرے پاس یہ چیزیں آئیں گی، تجھے اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا۔ بچیوں کا بھی دماغ خراب کیا جا رہا ہے، بچوں کا بھی کیا جا رہا ہے، دونوں کا یہ معاملہ ہے۔ اور محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا ہے ارشاد فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، آپ نے کیا کیا ہے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیغام بھیجا تھا اپنے لیے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، دونوں نے بھیجا تھا پیغام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں فرمایا، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پیغام آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر کے بندے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہتے ہیں، ان کے پاس کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے، یہاں کوئی مال و دولت نہیں دیکھا جا رہا۔ حدیث شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ 4 وجہ سے نکاح کرتے ہیں۔ نمبر 1 دنیا کی وجہ سے، مالداری کی وجہ سے۔ نمبر 2 حسب و نسب کی وجہ سے، مرتبے کی وجہ سے۔ نمبر 3 خوبصورتی کی وجہ سے، اور نمبر 4 دینداری کی وجہ سے۔ فرمایا دینداری پالو تو اس کو لے لو، اس کو لے لو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو۔ کیا مطلب؟ اگر تم نے نہ لیا تو آگے پچھتانا پڑے گا۔ جہاں دینداری اس کو لے لو، کیونکہ دینداری یہ ایسا سکہ ہے جو دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت، آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت۔ پیسہ لیا، پیسے والا، پیسہ آنا جانی چیز ہے، آج ہے تو کل نہیں ہے، ہاتھوں کا میل ہے۔ نسب، مرتبہ بھی ایسا ہے۔ خوبصورتی یہ تو جوانی چند دن کی، اس کے بعد تو بڑھاپا آنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب، آپ نے دین کا انتخاب فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کہ ان کو منتخب فرما لیا۔ کوئی جناب وہاں پیسہ ویسا ہے، دنیا دیکھی جائے نہیں ہے، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف لائی اور آ کر عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کچھ غلام اور باندیاں آئی ہوئی تھی تو آپ نے تقسیم فرمائی، تو اگر عرض کیا کہ اگر ایک باندی مجھے بھی مل جائے تو میرے لیے اچھا ہو جائے گا، اس لیے کہ میں چکی پیستی ہوں، چکی چلاتی ہوں، آٹا پیستی ہوں، اور چکی چلا چلا کر ہاتھوں میں دانے، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ یہ کس کی بیٹی ہے؟ محبوب کبریا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ والدین اپنے آپ کو رکھیں یہاں پر، دیکھیں سوچیں، جب بچی آگے یہ بتائے تو دل پر کیا گزرتی ہے۔ ہم تو داماد کے پیچھے پڑ جائیں گے، مارنے تلنے میں چلے جائیں گے، رشتہ ختم کر دیں گے، تو تڑوا دیں گے، طلاقیں لے لیں گے۔ اور میں پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں تو مشک کے اندر جب بھر کر لاتی ہوں تو مشک اپنے سینے پر رکھتی ہوں، سینے پر نیل پڑ گئے ہیں۔ ہائے ہائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک مدینے کے ایک ایک گھر میں غلام اور باندی نہیں پہنچ جاتے، محمد کے گھر میں اس وقت تک باندی اور غلام نہیں آ سکتے۔ واپس چلی گئی۔ پھر آپ نے شام کو جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور جا کر پھر کیا بتایا، کیا ارشاد فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، جو تسبیح فاطمی مشہور ہے۔ فرمایا یہ رات کو پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہاری تھکاوٹ کو ختم فرما دیں گے۔ دین پسند کیا۔ دوسری بچیوں کا نکاح کہاں ہوا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔
اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی کہہ سکتا ہے مالدار تھے، لیکن مالداری ان کے پیچھے تھی، اس سے پہلے ان کی حیا تھی، شرافت تھی، ان کا کردار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، آپ کا ازار تھوڑا اونچا تھا، اتنا اونچا نہیں تھا کہ جو سطر کا حصہ ہے وہی ظاہر ہو، ایسا نہیں تھا، لیکن کچھ اونچا تھا، زیادہ گھٹنے سے نیچے نیچے تھا. تو حضرات صحابہ کرام تشریف فرماتے، حضرت ابوبکر بھی تشریف لائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے، حضرات تشریف لائے، آپ ویسے ہی تشریف فرما رہے. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی اطلاع ملی، آپ نے فوراً اپنے اس ازار کو درست کیا اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. پوچھا گیا کہ جب سب آ رہے تھے فلاں بھی آئے فلاں بھی آئے، آپ نے ایسا نہیں کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر ایسا کیا. فرمایا کہ جس سے فرشتے حیا کرتے ہوں میں اس سے حیا کیسے نہ کروں. انتخاب ہے، اس لیے ایک کے بعد دوسری بیٹی بھی دی، اور یہ بھی ارشاد ہوا اگر اور بھی بیٹی ہوتی وہ بھی تمہارے نکاح میں دیتا. یہ انتخاب ہے. حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے بہت ہی نیک تھے، اپنی بیٹی کی تربیت بھی نیک کی. یا یہ بات بہت اہم ہے، بہت اہم ہے کہ ماں باپ کی تمنا ہے کہ میں اپنے بچے کا نکاح کسی ایسے نوجوان سے کروں جو دیندار ہو، داڑھی والا ہو، شریف ہو، اس کے ساتھ کروں. تو اس کے لیے ضروری ہے پہلے اپنی بچی کی تربیت بھی وہ کی جائے. بچی جیسے جیسے بڑی ہوتی جا رہی ہے اس کے ہاتھ میں تو موبائل ہے، وہ تو صبح سے شام تک یوٹیوب پر فلمیں دیکھتی ہے، ڈرامے دیکھتی ہے، وہ تو ایسے لوگوں کو دیکھتی ہے ننگے بدن والے نوجوان دیکھتی ہے جن کے چہروں پر داڑیاں نہیں ہیں، ان کو دیکھتی ہے. اس کی پسند تو وہ بنا رہے ہیں ہم، اور جب وہ پسند بن گئی، اب جب شادی کا موقع ہے ہم کہ بیٹا تو کسی شریف اور دیندار اور داڑھی والے سے شادی کر لے، تو اس کے لیے وہ ہرگز تیار نہیں ہوگی. بیج جیسا بویا ہے نا آگے ویسے ہی نکلے گا. بچے کو ہم نے کوئی پابندی نہیں، کوئی تربیت نہیں، وہ ننگی عورتوں کو دیکھ رہا ہے، گندی عورتوں کو دیکھ رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، بے حیائی والی دیکھ رہا ہے، ایسے ایسے ڈرامے، ایسی ایسی فلمیں دیکھ رہا ہے. اب وہ گھر میں آ جائے باپردہ عورت، گھر میں بہو بن کر آئے ایسی عورت جو دیندار ہو، حکموں پر عمل کرنے والی ہو، یہ خیال است و محال است و جنو ایسا نہیں ہوگا. یہ غلط سوچ ہے. اس کے لیے پہلے تربیت دینی پڑتی ہے، پہلے ان کا ذہن بنانا پڑتا ہے، پہلے ان کے ذہن میں دین کی اہمیت بٹھانا پڑتی ہے. پہلے ہم تو اپنے ذہن میں دین کی اہمیت لے کر آئے، جو دین کو اہمیت دے گا وہ ضرور یہ کام کرے گا. اہمیت ہی نہیں نا دین کی تو پھر کچھ نہیں، پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یاد رکھے آج ہمارے نظر میں دین کی اہمیت نہیں ہے، نعوذ باللہ یہاں تک ہو گیا صرف پیسہ دیکھا اور ایسے بچوں ایسے لڑکوں کے ساتھ اپنی بچیوں کو بیاہ کر بھیج دیا جو قادیانی تھے، مرتد تھے، نعوذ باللہ کافر تھے. پیسہ دیکھا اور بعد میں بھی پیسہ دیکھتے رہے. یہ کام نہیں آنے والا. تو سعید بن مسیب ان کے ایک شاگرد تھے، بڑے ذہین تھے. چند دن وہ نہیں آئے، تو ایک دن کئی دنوں کے بعد جب وہ آئے پوچھا کہ بھئی کہاں تھے؟ کہا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا تو اس کی تجہیز و تکفین میں مصروف تھا، اس لیے نہیں آ سکا. میں اچھا ٹھیک ہے. چند دن کے بعد اس سے پوچھا کہ بھئی اور کسی جگہ نکاح کیا، کوئی کسی جگہ بات کی ہے؟ کہا کہ میں تو غریب آدمی ہوں، 4-5 پیسے میرے پاس اس کے علاوہ ہے ہی نہیں، کون مجھے بیٹی دے گا اپنی. تو حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کو وقت کے خلیفہ نے اپنے بیٹے کا رشتہ کہا تھا کہ اپنی بیٹی مجھے دے دو میرے بیٹے کے لیے، تو حضرت نے انکار کر دیا تھا. اس کی وجہ سے تکلیفیں بھی بہت آئی تھی، لیکن نظر دینداری پر تھی. تو اس لڑکے کو کہا کہ اگر تجھے سعید بن مسیب اپنی بیٹی دے تو کہا آپ مذاق کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ سعید بن مسیب کیسے بیٹی دیں؟ تو راضی ہے کہ نہیں راضی؟ کہ میں تو راضی ہوں. وہیں بیٹھ کر نکاح پڑھ دیا، خطبہ پڑھ دیا، وہیں نکاح کر دیا اس کا. واپس گھر میں تشریف لائے اور گھر میں اب بچی کی تربیت بھی وہ ہے. اس کو پتا ہے کہ میرے والد کبھی غلط فیصلہ نہیں کر سکتے، اس لیے بچی کو جا کر بتایا تیرا نکاح کر دیا، قبول ہے تیری طرف سے؟ اس نے کہا جہاں نکاح کر دی مجھے قبول ہے. یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، بچی کی اجازت ضروری ہے. بچی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. بعض لوگ جبرن کرتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں. اگر بچی نے جب اجازت لی، واضح انکار کر دیا، تو اس کا نکاح کرنا جائز نہیں، بھیجیں گے زنا ہوگا. اجازت ضروری ہے. لیکن یہاں نوجوانوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم آزاد ہیں. جن نوجوانوں نے صرف صورت کو دیکھ کر
گالوں اور بالوں پر پاگل ہو کر نکاح کر لیا، چند دن بعد انہوں کی طلاقوں کی نوبت آئی۔ آج سے پہلے اگر پیچھے دیکھیں گے ہم، پچھلی چند سال، 10-15 سال 20 سال پیچھے چلے جائیں، دیکھیں کہ ہمارے گھر آباد تھے، طلاقوں کی نوبت نہیں آتی تھی، طلاقوں کی نوبت نہیں آتی تھی۔ ہم سمجھتے ہم زیادہ پڑھے لکھے، ہم زیادہ سمجھدار ہیں، ہم زیادہ سمجھدار نہیں، ہمارے پیچھے والے زیادہ سمجھدار تھے۔ وہاں نکاح ایسے ہوتا تھا کہ بچی کو دیکھا ہی نہیں نکاح ہو گیا، اور نکاح ہونے کے بعد وہ زندگی گھر میں پیار و محبت کے ساتھ گزارا کرتے تھے، ان کی زندگی 100% کامیابی کے ساتھ گزرتی تھی۔ اور آج 100 نکاحوں میں سے 99 نکاحوں کی نوبت خلا یا طلاق تک پہنچتی ہے۔ دارالفتہ میں چلے جائیں، وہاں پر سوال خلا کے طلاق کا ہے، اور اگر عدالت میں چلے جائیں وہاں بھی خلا اور طلاق کے کیس زیادہ چل رہے ہیں۔ ایک عدالت میں نہ جانے کتنے 100 خلا کے کیس چل رہے ہیں، اور بس بنیاد کیا ہے؟ پہلے خوبصورتی دیکھی، اگر بیٹھ کے گھر میں دونوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے، اب کیسے کام بنے گا؟ وہ لڑکی کے اخراجات ہیں، پہلے ابا اٹھاتا تھا، اب ظاہر ہے جب اپنی مرضی سے نکاح کیا کون دیکھے گا ان کو؟ اب کون اٹھائے گا؟ لڑکی کے پاس ہے ہی نہیں حساب کتاب، کہاں سے اٹھائے گا؟ پہلے تو کہتا تھا آسمان سے تارے توڑ کر لے آؤں گا، اب یہاں سے گلاب جامن بھی نہیں لے کے آ سکتا، تارے لے کر آئے گا یہ تو فضول بات ہے۔ آج کل یہی چل رہا ہے، خوب آپس میں بڑے وہ چل رہا ہے، آخر میں نتیجہ یہی نکلتا ہے جہاں پر خود فیصلہ کیا جائے، چونکہ عمر کچی ہے، ذہن میں سنجیدگی نہیں ہے، یہ اپنا فیصلہ بہتر نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے نوجوانوں کو کہ آپ اپنے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکو گے، اپنے بڑوں کو شامل کرو، وہ سمجھدار ہے، صحیح فیصلہ کریں گے۔ شریعت نے جہاں پر والدین کی ذمہ داری لگائی تم نے کرنا ہے، وہاں یہ بھی ہے بچے اور بچی دونوں کی وہاں پر رائے بھی دے لو، ان سے بھی پوچھ لو۔ اور اس کا آسان طریقہ ہے، بعض بچیاں گھر میں شرماتی نہیں بتاتی، ان کو بتا دو استخارہ کر لو بیٹا، فلاں سے تمہارا کرنے لگے، استخارہ کر لو۔ وہ استخارہ کرے گی، خود بھی اپنی زبان سے اپنی رائے کا اظہار کر دے گی، پتہ چل جائے گا اس کی رائے کیا ہے، اس کی رائے کی بھی اہمیت ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح کر دیا، تو وہ جو حضرت کے پاس پڑھنے کے لیے آتا تھا، کہتا ہے کہ مغرب کے بعد میں روزہ تھا، اس دن روزہ کھول کر میں ابھی بیٹھا ہی تھا نماز پڑھ کر آ کر، تو دروازہ بجا، تو میں نے پوچھا کون؟ جواب آیا سعید۔ میں نے کہا کہ سعید تو میرا کوئی بھی نہیں ہے، ایک ہی استاد ہے سعید ابن مسیب، اور وہ یہاں کیسے؟ وہ تو یا مسجد میں ہوتے یا گھر میں، اس کے علاوہ کہیں نہیں جاتے۔ دروازہ کھولا تو آگے وہی حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کھڑے تھے۔ کہا آپ کیسے تشریف لائے، مجھے بلا لیتے؟ فرمایا کہ میں نے کہا کہ تمہارا آج نکاح ہو گیا تو آج کی رات بھی بغیر بیوی کے نہ گزارو۔ میری بچی میرے پیچھے کھڑی، وہ چھپ کے کھڑی تھی، اس کو دھکا دیا کہ لے کر چلی جا اپنے گھر میں۔ کیا میں نے فوراً چڑھ کر اوپر چھت پر اپنے پڑوسیوں کو بتایا کہ سعید ابن مسیب نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے، تو ان کی والدہ بھی وہاں موجود تھی، انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، اب تو ان کے قریب نہیں آئے گا جب تک میں اس کو تیرے لیے تیار نہ کر دوں، 3 دن کے بعد تو اس کے پاس جائے گا۔ وہ تو ان کا اپنا معاملہ تھا، لیکن حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے منٹوں میں فیصلہ کر دیا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ فرماتے، سکھ تھے ان کے والدین، پیچھے کچھ بھی نہیں تھا، مشہور ہے۔ فرمایا کہ جو میرے سسر تھے وہ اپنی بچی ان کی جب بڑی ہو گئی تو ان کی جو ساس تھی جو بعد میں بنی، اس نے کہا اپنے شوہر کو کہ بچی بڑی ہوگی، اس کے لیے رشتہ ڈھونڈو۔ فرماتے وہ ہوتے ہوتے دارالعلوم دیوبند پہنچے، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے پاس آئے کہ میں اپنی بچی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ میرے پاس طالب علم پڑھتے ہیں، میں دیکھ لو۔ کہا انہوں نے نظر میرے اوپر جما دی کہ اس لڑکے سے کرنا ہے۔ کہا اس لڑکے سے؟ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، حساب کتاب بالکل نہیں ہے، اس کے پیچھے تو والدین سکھ تھے، یہ خالی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں۔ کہا نہیں، میں نے اسی لڑکے سے کرنا ہے۔ بات طے ہو گئی، وہ چلے گئے۔ کل لڑکوں میں مشہور ہو گئی بات، طالب علموں میں مشہور ہو جائے تو پھر کون چھوڑنے والا؟ لڑکے آ گئے سارے۔ کہا چل اب تیاری کر۔ 2-4 دن کے بعد ہی نکاح کی ترتیب بن گئی کہ نکاح ہوگا۔ کہا چلو اب تم کوئی کپڑے وپڑے بھی بنوا لو، نکاح ہے تمہارا۔ کہ کپڑے کہاں سے بنا لوں، پیسے ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں ہاتھ میں۔ کہا چلو قرض ہی پکڑ لو، ہم سے لے لو قرض، اور قرض پکڑ کے تم جو ہے وہ کوئی کپڑا جوڑا بنوا لو۔ تو انہوں نے کہا آج تک میں نے کسی سے اپنے ذات کے لیے قرضہ نہیں لیا، تو اب بھی نہیں لوں گا، آج تک نہیں لیا۔ کہا اچھا اسی کپڑے یہ جو، کہا میں صرف مالک ہوں اسی ایک جوڑے کا جو میں نے پہنا ہوا، کہ اسی کو دھو لو۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ جس دن نکاح تھا اس دن کہا کہ میں صبح کو پڑھائی کر کے آیا، زور سے پہلے آ کر میں نے دھوتی باندھی اور دھوتی باندھ کر اس کو دھو لیا، اور ہوا کہ اللہ کی شان ہوا یہ کہ بارش شروع ہو گئی۔ کہ میں نے لٹکائے تھے سوکھنے کے لیے، مزید گیلے ہو گئے، اور زہر کے بعد نکاح تھا، سردیوں کا موسم تھا۔
اب کیا کروں؟ بڑی کوشش کی کہ کسی طرح سوکھ جائے، ہوئے نہیں، وہی پہن کر آ کر نکاح کی تقریب میں بیٹھ گیا. کہا میرے سسر مجھے دیکھ رہا تھا، کل بھی یہی کپڑے پہنے، آج بھی یہی کپڑے پہن کر آیا. بولا کچھ نہیں. بیٹی کا نکاح ہو گیا، بچی کو رخصت کر دیا، بچی آ گئی. 2 مہینے کے بعد جب وہ لڑکی واپس اپنے گھر میں گئی تو اس کی والدہ نے اس سے پوچھا کہ بیٹی تو نے کیسے پایا اپنے شوہر کو؟ تو اس بچی نے عجیب جواب دیا. اس نے کہا کہ ماں سنا تو یہ تھا کہ جنت مرنے کے بعد ملتی ہے، مجھے جنت زندگی ہی کے اندر مل گئی. ایسی صابر و شاکر عورت تھی. نہیں، ہمارے یہاں تو اگلے دن ہی حساب کتاب وہ چوپٹ ہو جاتا ہے. والدین کا سب سے بڑا قصور ہے گھروں کو برباد کرنے میں، خاص طور پر ماں کا ہاتھ ہوتا ہے گھر کو برباد کرنے میں. پہلے یوں ہوا کرتا تھا کہ بچی اگر شکایت لگاتی سسرال کی آ کر تو ماں باپ چپ کروا دیتے کہ بیٹا تیرا جینا مرنا وہی ہے، وہاں کی بات یہاں کر کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور آج باقاعدہ فون کر کے پوچھا جاتا ہے کیا حالات ہے، اور کچھ اونچ نیچ ہو گئی فوراً آ جا، بس اس کے بعد لڑائی جھگڑے کے لیے تیار ہے. اور جب تک گھر ٹوٹ نہ جائے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار نہ کروایا نہ پسند کیا جو آج ہمارے اندر ہو رہا ہے. اور وجہ کیا؟ بنیاد یہ ہے کہ اس کے پیچھے ہم نے دینداری کو دیکھا ہی نہیں، ہم نے دیکھا تو دنیا کو دیکھا، پیسے کو دیکھا. ظاہر ہے اگر کوئی 2 انسان ہے، 2 انسان والد اور بیٹا، اس کی آپس میں 100% بات نہیں بنتی، 100% مزاج نہیں ملتا، مناسبت نہیں ہوتی. اگر کسی دوسرے گھر سے ہم کسی لڑکی کو لے کر آئے تو کیسے مزاج ملے گا؟ 100% ملنا ممکن نہیں ہے. تھوڑا مل گیا، تھوڑا نہیں ملا، اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے. لیکن گھر کو چلانا تو مرد نے ہے نا. سیکھے تو صحیح چلانا کیسے، پتہ ہی نہیں چلانا کیسے. یہی نہیں پتا کہ شادی کے بعد حق کیا بنتا ہے ہمارے ذمے میں، گھر کو چلانا کیسے ہوتا ہے. آگے سے اگر کوئی وہ الٹی حرکت کر لے، بے عقلی کی بات کر لے تو مرد کی ذمہ داری ہے گھر کو چلانے کی، نہ کہ ختم کرنے کی. دونوں ہی غصے میں، دونوں ہی پاگل ہو جاتے ہیں. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، اصل کیا ہے؟ نکاح کی ترغیب دی گئی کہ نکاح کو جلدی کرو. اس لیے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جب ان کا موقع ہو جائے تو ان میں تاخیر نہ کرو. ایک، نماز کا وقت آ جائے تو تاخیر نہ کرو، جنازہ آ جائے تو تاخیر نہ کرو، اور اگر بچہ بالغ ہو گیا، بچی بالغ ہو گئی، رشتہ مل گیا تو تاخیر نہ کرو. تاخیر نہ کرو. جس طرح نماز میں تاخیر برداشت نہیں، یہاں بھی تاخیر برداشت نہیں ہے. یہاں تاخیر صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنے دنیا کے تمام چیزوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں. جب تک لاکھوں روپے نہ آ جائے اس وقت تک ہمارے نکاحوں کی ترتیب نہیں ہوگی. سادگی شریعت کا اصل مزاج ہے کہ سادگی کے اندر ہو، سادگی کے ساتھ معاملات کیے جائیں. پھر دیکھیں گھر بنتے کہ نہیں بنتے، اور پہلے والے لوگوں کے بنے کہ نہیں بنے جنہوں نے سادگی کے ساتھ معاملات کیے. اور جہاں قرآن اور حدیث کی بات سامنے رکھ کر کیا جائے گا، جہاں اللہ کو راضی کریں گے، جہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنے سامنے رکھیں گے، یقیناً وہ گھر بسے گا. یقیناً گھر بسے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہربانی آئے گی. اب اگر بھائی یہ بچی آئے گی، وہ والی آئے گی، تو کھائے گی کہاں سے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جواب دے دیا. یا بچہ بھی پاؤں پر نہیں کھڑا ہوا، کما رہا ہے، صحیح کما رہا ہے، شریف ہے، صحیح کما رہا ہے، اتنا کما رہا ہے کہ اپنا خرچہ اور بیوی کا خرچہ اٹھا لے گا، بس کافی ہے، زیادہ مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے. اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد بھی فرما دیا، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر تم تنگ دست ہو، تمہیں ڈر ہے کہ مسئلہ ہو جائے گا، فرمایا اللہ اس کی وجہ سے تمہیں غنی اور مالدار فرما دے گا. ہمیشہ یاد رکھے کوئی مہمان ہمارے گھر میں آتا ہے نا تو ہمارے گھر کا نہیں کھاتا، وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے. اس نے وہ رزق کھانا ہی ہے، کھانا ہے. یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے گھر میں آ کر کھا رہا ہے. اگر کوئی لڑکی آئی ہے نا تو وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آئے گی، وہ ہمارا نہیں کھائے گی. اور بسا اوقات بلکہ اکثر اوقات جو بچی آتی ہے اس کا رزق بڑھیا ہوتا ہے، وہ صرف وہی نہیں کھاتی، گھر والے سارے کھاتے ہیں. یہ ہمارے ذہن میں بنس گیا، سمجھتے ہم کھلا رہے، ہم پلا رہے. نہ کھلانے والی ذات بھی اللہ کی، پلانے والی ذات بھی اللہ کی. اور آج تک جس نے کھلایا پلایا، آئندہ نسلوں کو بھی اسی نے کھلانا اور پلانا ہے. یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، موٹی موٹی ذمہ داری ہے ہماری کہ دیکھ لو حساب کتاب، اس کے بعد معاملہ کرو. بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انتخاب کیا اس کی ایک وجہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر زیادہ تھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کم تھی، درمیان میں گیپ زیادہ تھا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمروں میں تناسب تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر غالباً 15 سال یا اس سے کچھ اوپر تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر غالباً 21 سال یا اس سے اوپر کچھ تھی، بس اس کے قریب تھی. تو دونوں میں موازنہ تھا. اور اس میں اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ لڑکے کی عمر کچھ زیادہ ہو، لڑکی کی کم ہو، کیونکہ گھر کو لڑکے نے چلانا، اس کے اندر سنجیدگی ہو.
ایک تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے گھر کے اندر. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتخاب فرمایا. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ نکاح میں حکم دیا گا نکاح کراؤ. یہ اب ذمہ داری ہے, گھر والوں کی ذمہ داری ہے. جب بچہ اس عمر میں پہنچ جائے اب خامخواہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اور خاص طور پر آج کل کے معاشرے کے اندر جب ہر طرف بے حیائی اور یعنی عام ہو چکی ہے, اور آئے روز ہمارے سامنے آ رہی اخبارات میں, اور نہ جانے صرف چند خبریں ہم تک آتی ہیں, باقی کیا ہو رہا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. چند خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ اتنا زیادہ معاملات خراب ہو رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں سے زیادتیاں کی جا رہی ہیں. نعوذ باللہ. اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے انسان جانور بن چکا ہے, بلکہ اس سے بھی آگے نکل چکا کہ اس کو پرواہ نہیں ہے کہ آگے میرے کیا چیز ہے. نعوذ باللہ. چھوڑ 5 سال 7 سال بچے اور بچیوں کے ساتھ زنا ہو رہا ہے. نعوذ باللہ. اس کے آگے کہاں جائیں گے؟ جہاں حالات ایسے ہوں وہاں ذمہ داری بنتی ہے, وہاں ذمہ داری بنتی ہے. لہذا اگر والد کے پاس بھی کچھ استطاعت ہے, اس کو پتا ہے بچی آ جائے گی خرچے اٹھا لیں گے, اور لڑکا بھی اس قابل ہے کہ وہ کوشش تو کر رہا ہے لیکن ابھی اس کی ملازمت نہیں لگ رہی, ایسا نہیں ناکارہ ہے, نہیں کام کرنا چاہتا, وہ کام کرنا چاہتا ہے لیکن کام کرتے ہوئے کہیں بھی اس کی کوئی ترتیب نہیں بن رہی, لیکن شادی کے قابل ہے, شادی کے لیے رشتہ بھی اچھا مل رہا ہے, اور باپ کے اندر بھی طاقت ہے کہ گھر میں آ جائے گا, معاملات حل ہو جائیں گے, تو کر دینی چاہیے. اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ آگے بھی معاملات بنا دیں گے. یا اصل یہ بتانا ہے کہ جو شخص اپنی عفت کی خاطر شادی کرے کہ میں پاک دامن رہوں, کہیں غلط جگہ جا کر اپنی خواہش پوری نہ کروں, پاک دامنی کی خاطر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کرتے ہوئے جو یہ قدم اٹھائے گا, اللہ تعالیٰ ضرور اس کو مستغنی فرما دے گی, ضرور اس کے گھر میں مالداری آ جائے گی, ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کرم نوازی فرما دے گا. تو اصل چیز سمجھنے کی یہ ہے جس کی اشد ضرورت ہے. اس لیے بڑوں کی ذمہ داری تو ہے ہی ہے کہ بڑے گھر میں جو بچے ان کی تربیت اس انداز میں کریں, جو چھوٹے ہیں بالکل ان کی تربیت اس انداز میں کریں بڑے ہو کر, تاکہ ان کے ذہنوں میں یہ بات رہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے, ان کی تربیت کریں. اور ساتھ جو بچے بڑے ہو چکے, بالغ ہو چکے, جوان ہو چکے, شادی کی عمر ہو چکی ہے, تو اب ان کے لیے جلد از جلد رشتہ تلاش کر کے ان کی شادی کا بندوبست کرنا چاہیے, اس کے لیے ترتیب بنانی چاہیے. خواہ اپنے دنیاوی چکروں کے اندر, اپنی دنیاوی باتوں کے اندر آ کر ان کو دور رکھنا, اور نعوذ باللہ وہ گناہوں میں مبتلا ہوں گے تو ماں باپ بھی مجرم ہے اور ان کی بھی سبب کے درجے میں پکڑ ہوگی. اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. اس لیے ارشاد فرما دیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ وسعت دینے والے ہیں, جاننے والے. جو بندہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کر کے آگے بڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور وسعت عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام یا مالک الملک یا احکم الحاکمین. میرے کہنے میں ساتھیوں کے سننے میں اخلاص پیدا فرما دیجیے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام. قرآن کریم میں جو احکامات آپ نے ارشاد فرمائے ہیں یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین. پاکیزہ معاشرے کے لیے, پاکیزہ سوچ اور پاکیزہ دلوں کے لیے جو آپ نے قرآن کریم میں احکام بیان فرمائے ہیں یا اللہ اسی کے مطابق ہمیں اپنی اور اپنے گھر والوں کی اور اپنے خاندان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین, نوجوانوں کو, بچوں اور بچیوں کو عفت اور پاک دامنی کے ساتھ اور تمام مسلمانوں کو عموماً عفت اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم اے الہ العالمین جن کے پاس اسباب موجود ہیں یا الہ العالمین ان کے یا اللہ جلد از جلد مناسب رشتے کروا کر یا الہ العالمین ان کو پاک دامنی اور عفت کے ساتھ, نگاہ کی حفاظت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. جن گھروں میں یا اللہ اختلافات اور جھگڑے ہیں یا اللہ ان کو ختم فرما کر اتفاق, اتحاد, محبتیں پیدا فرما. یا الہ العالمین جن عورتوں کے شوہر ظالم ہے یا الہ العالمین ان کے دلوں میں نرمی پیدا فرما. مولا کریم اور جن جو عورتیں اپنی شوہروں کی نافرمان ہے یا اللہ ان کو اپنے شوہروں کا فرما بردار بنا. یا الہ العالمین گھروں میں سب کو شیر و شکر فرما. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام یا مالک الملک یا احکم الحاکمین. سلامتی اعضاء, سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے, سلامتی اعضاء, سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے.
یا الہ العالمین دجال کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ مولا کریم ہمارے ایمان کی، ہمارے اعمال کی، ہمارے جان و مال، عزت و آبرو کی، یا الہ العالمین تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی یا اللہ دائیں بائیں اوپر نیچے سامنے پیچھے ہر طرف سے حفاظت فرما۔ مولا کریم ہماری آنکھوں میں، ہماری زبان میں، ہمارے کانوں میں، ہمارے دل میں، ہمارے پورے جسم میں نور پیدا فرما یا اللہ، ہمارے دائیں بائیں اوپر نیچے سامنے پیچھے ہر طرف نور پیدا فرما، ہم سب کو سراپا نور بنا دے، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اے الہ العالمین کسی کو محروم نہ فرما یا اللہ، محروم نہ فرما، محرومی کا لفظ ہماری زندگیوں سے نکال دیجیے۔ مولا کریم اپنا قرب خاص عطا فرما، مولا کریم ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما یا ذو الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا مالک الملک، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہم سب کو بنا دیجیے۔ مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین، ہم نے اپنے ہاتھ آپ کے سامنے اٹھا رکھے، ہماری گردنیں جھکی ہوئی ہیں، دلوں میں ندامت ہے، اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین، اگرچہ نالائق صحیح ہے تو آپ کے بندے، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین، اگر آپ نے ہماری بخشش فرما دی، اگر آپ نے ہمیں اپنے پیاروں میں شامل فرما لی، ہمارا کام بن جائے گا۔ مولا کریم آپ کی ذات تو اتنی مستغنی ہے، اتنی بے پرواہ ہے، اس کے خزانے اتنے بڑے ہیں، ان خزانوں سے اگر آپ ہمیں عطا کر دیں، آپ کے خزانے میں ذرا برابر کمی آنے والی نہیں، لیکن آپ کے ان نالائق بندوں کا کام بن جائے گا اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ مولا کریم ان کی خوشی کے لیے ہماری پوری امت کی مغفرت فرما کر یا اللہ، قبر کے عذاب سے بچا کر یا اللہ، قیامت کی ہولناکیوں سے بچا کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب فرما کر بغیر حساب و کتاب جنت میں دخول اولی عطا فرما۔ مولا کریم اے الہ العالمین جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے، اتنا ہمارے اور گناہوں کے درمیان دوری پیدا فرما یا اللہ، گناہوں کا موقع ہی میسر نہ فرما یا اللہ، گناہوں کا موقع ہی میسر نہ فرما، نیکیوں کے خوب مواقع عطا فرما، نیکیوں کے خوب مواقع عطا فرما اور ان مواقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے شکر گزار بندوں میں ہم سب کو شامل فرما یا اللہ، شکر کے مواقع زیادہ سے زیادہ عطا فرما۔ جس طرح اب تک آپ نے مہربانی فرمائی ہے، کرم نوازی فرمائی ہے، خوب نعمتوں سے نواز رکھا ہے یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، مرتے دم تک اسی طرح کسی کے سامنے ہمیں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، صرف اپنا محتاج بنا، دنیا میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، ہمارے تمام اخراجات کو بآسانی اپنی غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے۔ مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذو الجلال والاکرام یا مالک الملک، جتنے بھی ساتھی مجھ سمیت بیٹھے ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے اپنے فضل سے پوری فرما، جو رزق کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے، شادی کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے پریشان ہے یا اللہ، ان سب کی تمام ان پریشانیوں کو دور فرما دے۔ مولا کریم اے الہ العالمین جتنے بھی ہمارے اعزاء و اقربا دنیا سے جا چکے سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے الہ العالمین یا ذو الجلال والاکرام رقیق القلب، رحیم المزاج، حلیم الطبع بنا دیجیے۔ مولا کریم یا ذو الجلال والاکرام ہر خیر، ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت کو عطا فرما، ہر شر سے ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت کی حفاظت فرما۔ اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه